کیا کبھی آپ نے خواب میں ایسی چیز دیکھی ہے جو حقیقت میں آپ کی زندگی بدل ڈالے؟ اگر آپ کو ایک خالی کتاب ملے جس پر آپ کی تقدیر لکھی جانے والی ہو، تو کیا آپ اپنی زندگی خود لکھیں گے یا قسمت کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں گے؟ یہ کہانی ہے ایک لڑکی کی جس نے خالی کتاب کو کھولا اور اپنی دنیا بدل ڈالی۔ شہر کے وسط میں ایک پرانا کتب خانہ تھا جہاں کوئی زیادہ نہیں آتا۔ دھول سے اٹی الماریاں، زرد صفحات والی کتابیں اور ٹوٹی کھڑکیوں سے آتی دھوپ اس جگہ کو مزید پراسرار بنا دیتی تھی۔ عائشہ، جو علم کی شوقین مگر بے حد مایوس لڑکی تھی، اکثر وہاں وقت گزارتی۔ وہ اپنی زندگی سے تنگ آ چکی تھی کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ قسمت بدل جائے، مگر اسے لگتا تھا کہ سب کچھ پہلے سے طے ہے اور اس کے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ ایک دن جب وہ ایک پرانی الماری میں کتابیں دیکھ رہی تھی، اچانک اس کے ہاتھ ایک عجیب کتاب لگی۔ کتاب کا پہلا ورق بالکل سادہ تھا، نہ کوئی نام نہ کوئی عنوان، اس کے صفحات بالکل خالی تھے۔ مگر جب عائشہ نے کتاب کو ہاتھ میں لیا تو کتب خانے میں لگی گھڑیاں ایک لمحے کو رک گئیں۔ کتاب کے پہلے صفحے پر سونے جیسے حروف ابھرنے لگے، یہ کتاب تیری زندگی ہے، جو لکھے گی وہی تیرے ساتھ ہوگا۔ سوچ سمجھ کر لکھنا، کیونکہ ہر لفظ حقیقت میں بدل جائے گا۔ عائشہ حیرت سے لرز گئی، دل میں خوف بھی تھا اور تجسس بھی۔ وہ سوچنے لگی، کیا واقعی میں اپنی زندگی کو لکھ سکتی ہوں یا یہ کتاب مجھے دھوکہ دے رہی ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ عائشہ سب سے پہلے اس خالی کتاب میں کیا لکھے گی؟ کیا وہ اپنی تقدیر سنوارے گی یا تباہ کرے گی؟ عائشہ کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ کتاب کے سفید اور خالی صفحات اس کی آنکھوں کے سامنے ایسے لگ رہے تھے جیسے کوئی آئینہ ہو جس میں اس کا مستقبل جھلک رہا ہو۔ وہ دیر تک سوچتی رہی، اس کے ذہن میں بے شمار خواہشیں آئیں۔ کاش میرے پاس بہت سی دولت ہو، کاش سب لوگ مجھے عزت سے دیکھیں، کاش میری زندگی آسان ہو جائے۔ لیکن دل میں ایک خوف بھی جاگا، اگر میں نے غلط لکھ دیا تو؟ اگر یہ کتاب سچ کر دے اور نتیجہ کچھ اور نکلے؟ بالآخر اس نے ہمت کر کے کتاب کے خالی صفحے پر لکھا، کل میں کلاس میں سب سے اچھے نمبر لاؤں۔ لکھتے ہی حروف سنہری روشنی میں چمکنے لگے اور پھر غائب ہو گئے۔ کتاب خاموشی سے اپنے آپ بند ہو گئی۔ عائشہ کو یقین نہیں تھا کہ کچھ بدلے گا، مگر جب وہ اسکول پہنچی اور امتحان کا نتیجہ آیا تو سب حیران رہ گئے۔ وہی عائشہ جو ہمیشہ عام نمبر لاتی تھی، آج کلاس میں سب سے اوپر تھی۔ استاد نے سب کے سامنے اس کی تعریف کی، دوست اسے رشک اور حیرت سے دیکھنے لگے۔ عائشہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور یہ سب ایک خواب جیسا لگ رہا تھا۔ شام کو وہ دوڑتی ہوئی کتب خانے پہنچی اور کتاب کھولی۔ اس بار اس نے زیادہ حوصلے سے لکھا، میری ماں کی بیماری کل صبح تک ختم ہو جائے۔ اگلی صبح جب اس نے ماں کو دیکھا تو وہ صحت مند لگ رہی تھی، کئی دنوں سے جو کمزوری تھی وہ غائب ہو گئی تھی۔ عائشہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اب اسے یقین ہو گیا، یہ کتاب عام نہیں ہے، یہ اس کی تقدیر لکھنے کا ہتھیار ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ کتاب بند کرنے لگی، ایک خالی صفحے پر سرخ رنگ کے حروف خود بخود ابھرے، ہر خواہش کی ایک قیمت ہوتی ہے، تم نے ابھی تک قیمت نہیں چکائی، مگر وقت آئے گا۔ عائشہ کے جسم میں کپ کپی دوڑ گئی۔ وہ سوچنے لگی، کیا یہ کتاب میرا ساتھ دے رہی ہے یا مجھے اپنے جال میں پھنسا رہی ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ عائشہ اگلی خواہش کیا لکھے گی اور اس طاقت کی اصل قیمت کیا نکلے گی؟ کتب خانے کی ویران الماریوں میں بیٹھے عائشہ کے سامنے وہ خالی کتاب کھلی ہوئی تھی۔ اس کے صفحات اب اتنے خالی نہیں لگ رہے تھے، گویا ہر لفظ وہ جو لکھتی تھی اس صفحے کی روح میں جذب ہو کر حقیقت میں ڈل جاتا تھا۔ عائشہ اب تک 2 بار کتاب کو آزما چکی تھی اور دونوں بار اس کی زندگی بدل گئی تھی۔
پہلی بار جب اس نے لکھا کہ وہ کلاس میں سب سے بہتر آئے، اور دوسری بار جب اس نے اپنی ماں کی بیماری کے بارے میں لکھا، دونوں خواہشیں سچ ہوئی، مگر وہ سرخ الفاظ جو کتاب نے خود ہی لکھ دیے تھے اس کے دل کو بے چین کیے جا رہے تھے۔ ہر خواہش کی قیمت ہے اور وقت آئے گا۔ عائشہ کئی راتوں تک جاگتی رہی۔ ایک طرف اسے لگتا تھا کہ وہ اب اپنی زندگی کو سنوار سکتی ہے، دوسری طرف اس کے دل میں ڈر تھا، آخر یہ قیمت کیا ہوگی؟ وہ خود سے سوال کرتی، کیا قسمت واقعی میرے ہاتھ میں ہے یا میں کسی جال میں پھنس رہی ہوں؟ مگر جب اس نے اپنے کمرے کی دیوار پر لٹکی پرانی تصویر دیکھی تو دل پھر سے بے قرار ہو گیا۔ یہ تصویر اس کے والد کی تھی جو کئی سال پہلے ایک حادثے میں دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ یہی وہ زخم تھا جو عائشہ کی روح کو سب سے زیادہ تکلیف دیتا تھا۔ ایک دن عائشہ نے کانپتے ہاتھوں سے کتاب کھولی اور صفحے پر لکھا، کل میرے والد واپس آ جائیں۔ جیسے ہی الفاظ صفحے پر ابھرے پورا کتب خانہ لرزنے لگا، الماریوں کی کتابیں زمین پر گرنے لگی، روشنی ایک دم مدھم ہو گئی اور کھڑکیوں سے سرد ہوا کے جھونکے اندر آنے لگے۔ کتاب کے صفحے پر یہ نئے الفاظ خود بخود ظاہر ہوئے، یہ تیری سب سے بڑی خواہش تھی، اس کی سب سے بڑی قیمت چکانی ہوگی۔ اگلی صبح عائشہ کی آنکھ کھلی تو گھر میں شور تھا۔ وہ دوڑتی ہوئی باہر نکلی، سامنے وہی شخص کھڑا تھا جسے وہ برسوں سے یاد کر کے روتی تھی، اس کا والد۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے، بھائی خوشی سے چیخ رہا تھا، سب کو لگا جیسے معجزہ ہو گیا ہے۔ عائشہ اپنے والد سے لپٹ گئی، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سا خوف تھا۔ وہ بار بار سوچتی رہی، کتاب نے کہا تھا قیمت چکانا ہوگی، آخر وہ قیمت کیا ہے؟ پہلی قیمت۔ رات کو جب سب سو گئے عائشہ کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ اچانک اس نے کمرے میں ہلکی سرخ روشنی دیکھی۔ وہ کتاب جو اس نے الماری میں چھپائی تھی خود بخود کھل گئی۔ صفحے پر لکھا تھا، تمہارے والد واپس آ گئے ہیں، اب اس کے بدلے تمہاری زندگی سے کوئی اور رخصت ہوگا۔ وقت اپنا توازن برقرار رکھتا ہے۔ عائشہ کے جسم میں لرزہ طاری ہو گیا، اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ جان گئی تھی کہ یہ خوشی وقتی ہے اور کتاب اپنی قیمت ضرور وصول کرے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ کتاب کس کی قربانی مانگے گی؟ کیا عائشہ اپنی سب سے بڑی خوشی بچا پائے گی یا اپنی دنیا ہمیشہ کے لیے اجاڑ دے گی؟ عائشہ کے دل پر خوف کی ایک بھاری چٹان رکھی ہوئی تھی۔ اس نے کتاب کے سرخ الفاظ پڑھے اور بار بار سوچتی رہی کہ کتاب کس کو لے گی، میری ماں، میرا بھائی یا خود مجھے۔ اس رات نیند اس کی آنکھوں سے غائب تھی۔ ہر لمحہ اسے لگ رہا تھا کہ گھر کا کوئی شخص سانس لینا بند کر دے گا۔ اگلی صبح جب وہ کچن میں گئی تو دیوار پر ایک عجیب نشان ابھرا ہوا تھا، ایک سرخ ہاتھ کا نشان۔ وہ نشان جیسے آگ کی طرح جل رہا تھا۔ اسی وقت اس کا بھائی بھاگتا ہوا آیا اور بولا، آپی ابو پھر سے بیمار ہو گئے، وہ سانس نہیں لے پا رہے۔ عائشہ کا دل کانپ گیا۔ کیا یہ کتاب کا کھیل تھا؟ کیا جس شخص کو اس نے واپس مانگا وہی اب اس کی قربانی بننے والا تھا؟ وہ دوڑتی ہوئی الماری کی طرف گئی، کتاب خود بخود کھل چکی تھی۔ صفحے پر خون جیسے الفاظ تھے، وقت توازن چاہتا ہے، جو لیا گیا ہے وہ واپس دینا ہوگا۔ تم نے موت کو چیر کر زندگی لائی، اب موت کسی اور پر قبضہ کرے گی۔ عائشہ رونے لگی، اس نے چیخ کر کہا، میں اپنی زندگی دے دوں گی مگر میرے والد کو کچھ نہ ہو۔ کتاب کے الفاظ دھندلے ہوئے اور پھر نئے حروف ابھرے، ہر خواہش خود فیصلہ نہیں کر سکتی، قیمت وہی ہوتی ہے جو وقت طے کرتا ہے، نہ کم نہ زیادہ۔ رات کے وقت گھر پر ایک عجیب سا سکوت طاری تھا، سب سو گئے تھے مگر عائشہ جاگ رہی تھی۔ اچانک اس نے دیکھا کہ اس کے والد کے کمرے میں اندھیرا گھنے بادل کی طرح جمع ہو رہا ہے۔
وہ دوڑی، دروازہ کھولا، اندر والد بستر پر تڑپ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں وہی سرخ روشنی جھلک رہی تھی جو کتاب کے الفاظ میں تھی۔ ماں اور بھائی چیخنے لگے مگر وقت جیسے تھم گیا ہو۔ صرف عائشہ اور کتاب کے سرخ صفحات زندہ تھے۔ کتاب کی سرگوشی پھر سے ابھری۔ یہ قیمت ہے، بچانا ہے تو ایک نئی قربانی دینی ہوگی۔ عائشہ کے قدم لرزنے لگے۔ اس کے سامنے دو راستے تھے، والد کو کھو دینا یا کتاب میں ایک نئی خواہش لکھ کر کسی اور کو قربانی بنا دینا۔ اب سوال یہ ہے کہ عائشہ کیا فیصلہ کرے گی؟ کیا وہ اپنی سب سے بڑی خوشی بچانے کے لیے کسی اور کی زندگی قربان کرے گی یا اپنی خواہشات کا خاتمہ کرے گی؟ عائشہ کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ کتاب کے سرخ صفحات اس کے سامنے چمک رہے تھے اور والد بستر پر موت اور زندگی کی کشمکش میں تھے۔ کتاب کی آواز پھر سے گونجی، فیصلہ کرو، یا تو کسی اور کو قربان کرو یا اپنے والد کو۔ عائشہ کے دل میں ایک بھاری طوفان برپا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ والد زندہ رہیں، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اگر اس نے کسی اور کی قربانی دی تو یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے کتاب کو مضبوطی سے پکڑا اور کہا، میں اپنی خواہش واپس لینا چاہتی ہوں۔ میں نے جو غلطی کی اسے مٹا دو۔ میرے والد واپس نہ آئیں، مگر میرا ضمیر ہمیشہ کے لیے بوجھ تلے نہ دب جائے۔ یہ سن کر کتاب کے صفحات زور زور سے پھڑ پھڑانے لگے، حروف جیسے آگ میں جل رہے تھے۔ کمرے میں سرد ہوا کا طوفان اٹھا، روشنی بجھ گئی۔ کتاب نے آخری بار لکھا، خواہش واپس لی جا سکتی ہے، مگر یاد رکھو، انسان کو اپنی تقدیر خود بنانی چاہیے، لکھنی نہیں چاہیے۔ اور اگلے ہی لمحے وہ کتاب خود بخود جلنے لگی اور راکھ بن گئی۔ عائشہ نے آنکھیں کھولیں تو صبح کا اجالا کمرے میں پھیل رہا تھا۔ اس کے والد غائب تھے، جیسے وہ کبھی واپس آئے ہی نہ ہوں۔ ماں اور بھائی سب کچھ بھول چکے تھے۔ انہیں یاد ہی نہیں تھا کہ والد کبھی لوٹے تھے، صرف عائشہ کو سب یاد تھا۔ اس نے ٹوٹے دل کے ساتھ حقیقت قبول کر لی، مگر اب وہ سمجھ چکی تھی کہ زندگی میں معجزوں کا سہارا نہیں لینا چاہیے۔ اصل طاقت انسان کی ہمت، صبر اور محنت میں ہے۔ تو ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ زندگی کی کتاب میں خالی صفحات ضرور ہیں، مگر اسے لکھنے کے لیے کسی جادوئی طاقت کی ضرورت نہیں۔ جو محنت کرے گا وہ کامیاب ہوگا، جو صبر کرے گا وہ سکون پائے گا، اور جو شارٹ کٹ ڈھونڈے گا وہ اپنے ہی ہاتھوں اپنی خوشیاں برباد کرے گا۔ کہانی ختم ہوئی مگر پیغام باقی۔ تقدیر کو بدلنے کی طاقت کسی کتاب میں نہیں، بلکہ انسان کے اپنے فیصلوں اور جد و جہد میں ہے۔